پاک بحریہ کی شمالی بحیرہ عرب میں تربیتی مشقیں۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی کا کامیاب تجربہ، فضا سے زمین تک مار کرنے والے LY-80 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ LY-80N میزائل کا تجربہ ورٹیکل لانچنگ سسٹم سے کیا گیا۔ تجربہ پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی صلاحیت کا عکاس ہے۔ تجربے کے دوران میزائل نے کامیابی سے فضائی ہدف کو نشانہ بنایا۔ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا۔ سربراہ پاک بحریہ کی جانب سے جوانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران 11 بھارتی حمایت یافتہ خارج ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کے 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 6 خوارج مارے گئے۔ گرم میں آپریشن کے دوران 5 خوارجی جہنم حاصل کیے۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شمالی وزیرستان اور کرم میں 11 دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف زرداری نے کہا فتنۃ الخوارج کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہنے لگے کہ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ بہادر اور فرض شناس افسران کے ہوتے ہوئے دشمن پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا دورہ عراق۔ سربراہ پاک فضائیہ کو عراقی فضائیہ ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل کی عراقی فضائیہ کے کمانڈر سے ملاقات۔ عراقی فضائیہ نے JF-17 تھنڈر اور سپر مشتاق طیاروں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاک عراق فضائی تعاون کے فروغ پر اعلیٰ سطح ملاقات، مشترکہ تربیت پر اتفاق۔ امریکی صدر نے پھر پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 طیارے گرنے کا ذکر کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 بڑی جنگیں رکوائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ میں نے جنگ رکوا کر لاکھوں جانیں بچائیں۔ پیوٹن یورپ سے نہیں امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ روسی صدر پیوٹن اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا ہے۔ چین اور روس کے عوام سے پیار کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیا محاذ کھول دیا، کسی عالمی قانون اور ضابطے کو نہ ماننے کا اعلان۔ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہتے ہیں میں کسی قانون کو نہیں مانتا، ہر ملک میں فوجی کارروائی کرنے کے لیے آزاد ہوں، دنیا کے تمام ممالک پر امریکی فوجی کارروائی کا اختیار میرے پاس ہے، میرے فیصلے بین الاقوامی قوانین سے محدود نہیں ہیں، کبھی کبھار بین الاقوامی قانون پر عمل ضروری لگتا ہے، میری اپنی اخلاقیات، میرا اپنا فیصلہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو مجھے روکتی ہے، طاقت کے استعمال سے میں اپنے ملک کے مفادات کو مضبوط کر سکتا ہوں، روس کے ساتھ جوہری معاہدہ ختم ہوتا ہے تو ہونے دیں، مجھے نہیں لگتا کہ صدر شی کے ہوتے ہوئے تائیوان پر حملہ کروں گا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری پرتشدد مظاہرے بے قابو، پاکستانی شہری حالات بہتر ہونے تک ایرانی سفر سے گریز کریں، ایران کی صورتحال پر پاکستان کی جانب سے سفری ہدایت نامہ جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح، غیر ضروری سفر نہ کیا جائے، ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط اور چوکسی اختیار کریں، ایران میں موجود پاکستانی غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ ایران میں مداخلت کا مطلب وہاں فوج اتارنا نہیں ہے، امریکی صدر نے ایران میں ممکنہ فوجی مداخلت پر وضاحت دے دی، کہا اگر ایران میں لوگوں کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا، اس کا مطلب ایران میں فوج اتارنا نہیں ہے، ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے، ایران میں عوام نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، ایرانی حکومت نے برسوں اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا،
ایران میں جاری مظاہروں میں شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں مزید شدت آ گئی۔ امریکی جریدے ٹائم میگزین کے مطابق مظاہرے 100 سے زائد شہروں میں پھیل گئے۔ کئی شہروں میں توڑ پھوڑ، مساجد، اسپتالوں کو نقصان، ہلاک افراد کی تعداد 217 پہنچ گئی، سینکڑوں لہولہان، ہلاک افراد میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل، 2500 افراد گرفتار۔ تہران اور مشہد میں حکومت کے خلاف مظاہرین سڑکوں پر نکلے۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند کر دی گئی۔ وزیر پنجاب مریم نواز کا وین، پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کارڈک کیتھ لیب پروجیکٹ، جھنگ، میاوالی اور اوکارا میں کارڈک کیتھ لیب فنکشنل کرنے کا حکم۔ فیز 2 میں بھکر، چکوال، حافظ آباد، خانیوال، راجن پور اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں کیتھ لیبز قائم ہوں گی۔ وزیر مریم نواز نے کہا کہ 60 سے 90 منٹ میں اسپتال پہنچنے والے دل کے مریض کی جان بچانا ممکن ہوگا۔ ہارٹ ایمرجنسی میں مریضوں کو بڑے شہروں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔ گندم کی خریداری 3500 روپے فی من پہ ہوگی اور اس کے اوپر 25 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے خریدی جائے گی۔ پنجاب میں ویٹ اسٹریٹج روز کا قیام، 25,000 میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی۔ گندم کی فی من قیمت 3500 روپے ہوگی۔ سٹوریج کا ذمہ دار پرائیویٹ سیکٹر ہوگا۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلما بٹ نے کہا، پنجاب پہلا صوبہ بن گیا جو گندم کو سرکاری سیکٹر سے نکال کر پرائیویٹ میں لے گا۔ عوام کو آٹا سستے داموں دینے کے لیے حکومت نے گندم سیزن سے پہلے پالیسی مرتب کر لی۔ پنجاب میں گندم کی قلت ہوئی نہ آٹے کی قلت ہوئی۔ اور امید ہے کہ آج ریٹن اجازت ملنی چاہیے، لیکن ہم اعلان کر چکے ہیں اور تیاری جاری ہے۔ انشاءاللہ کل جو ہے ہم بھاگی جناح میں جلسہ کریں گے۔ وزیر خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ کراچی، آج مصروف دن گزاریں گے۔ وزیر سہیل آفریدی نے کہا کہ کراچی کے عوام کا شکر گزار ہوں۔ کل باغ جناح میں عظیم الشان جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ ابھی تک جلسے کی باقاعدہ اجازت نہیں ملی۔ بانی پی ٹی آئی نے مجھے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے مینڈیٹ دیا ہے۔ پنجاب کی حکومت کا رویہ ہمارے دل و دماغ پر نقش ہو چکا۔ ہر پاکستانی کو حق ہے وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے۔ گراؤنڈ جو ہے، جناح گراؤنڈ جو ہے وہ ویسے فیڈرل کے اس میں آتا ہے، لیکن باغ جناح گراؤنڈ بھی کہلاتا ہے۔ باغ تو جب باغ ہوگا تب کہیں گے، تو باغ تو اندر ہے۔ تو باہر جو پرمیشن کے لیے ہم نے حامی بھری ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ پرمیشن دیں، کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی تھریٹ بھی ہوتے ہیں، دیگر ایشوز بھی ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن ان کو ہم اجازت مکمل طور پر دیں گے۔ بلاول بھٹو کی خصوصی ہدایت پر سندھ حکومت وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو سہولتیں دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ سڑکوں پر جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے۔ صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں جمہوری طریقے سے کوئی بھی کام ہوگا تو پیپلز پارٹی نہیں روکے گی۔ پی ٹی آئی کی پرامن تحریک کو سپورٹ کریں گے۔ پی ٹی آئی کا طرز عمل اب بھی سب کے سامنے ہے۔ انتہا پسندی اور شدت پسندی بدکاری سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ سردی کی شدت میں اضافہ، طلبہ کی صحت کی بہتری کے لیے وزیر تعلیم پنجاب کا بڑا فیصلہ۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں کی چھٹیاں 1 ہفتہ مزید بڑھا دی گئیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا، عوام سے مشاورت کے بعد اب تعلیمی ادارے 19 جنوری کو کھلیں گے۔ عوامی سروے میں تقریباً 87% افراد نے چھٹیوں میں توسیع کے حق میں رائے دی۔ تمام سی اوز اپنے اپنے اضلاع میں فیصلے کا نفاذ یقینی بنائیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد اور خشک موسم، یکبستہ ہواؤں کا راج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالائی حصوں میں یکبستہ سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ۔ گلگت بلتستان میں موسمی بیماریوں میں اضافہ ہو گیا۔ لاہور میں سرد ترین دن، پارہ 3 ڈگری تک گر گیا۔ کراچی میں بھی سائبیرین ہواؤں کا ڈیرا۔
اسلام آباد سمیت بڑے شہروں میں درجہ حرارت معمول سے کم ریکارڈ. اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک رہے گا. لاہور بار اور اسلام آباد ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کا میدان سج گیا. ووٹنگ کا عمل جاری. وکلاء کی بڑی تعداد ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پہنچ گئی. لاہور بار الیکشن کے لیے 11 پولنگ بوتھ بنائے گئے. لاہور بار کے الیکشن میں مجموعی طور پر 8 نشستوں پر 27 امیدوار مد مقابل. لاہور بار میں 15,851 رجسٹرڈ ووٹرز اور اسلام آباد بار میں 4,200 سے زائد وکلاء حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان 13ویں مشترکہ فوجی مشقیں. ISPR کے مطابق 2 ہفتے پر مشتمل مشق میں پاک امریکہ کے پیشہ ور دستے شریک. افتتاحی تقریب میں پاکستان اور امریکہ کے حکام کی شرکت. مشق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں منعقد کی جا رہی ہے. مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی تجربات کے تبادلے سے باہمی ہم آہنگی بڑھانا ہے. مشق کا مقصد آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری طریقہ کار کی سمجھ بوجھ کو فروغ دینا ہے. ترکیہ نے پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی. امریکی جرید بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ترکیہ اور سعودی عرب کی دفاعی اتحاد سے مشرق وسطیٰ تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا. پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ سال مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے. پاک سعودی معاہدے کی بات نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 کی طرح ہے اور ترکیہ پہلے سے نیٹو اتحاد کا رکن ہے. اور غزہ میں عبوری انتظامیہ کے قیام کے لیے کوششیں تیز. امریکی صدر کا جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے میں منتقلی پر غور شروع. امریکی امن فوج منصوبے میں اسرائیلی فوج کے انخلاء کا بھی امکان ہے. امریکی صدر اگلے ہفتے عبوری غزہ امن بورڈ کا اعلان کر سکتے ہیں. ممکنہ عبوری امن بورڈ میں بین الاقوامی نمائندوں کی شمولیت متوقع. غزہ کے لیے مجوزہ امریکی امن بورڈ کی سربراہی نکولائی ملادینوف کریں گے. نکولائی اسرائیلی وزیر اعظم سے بھی ملے.